السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا فورتھ پلر کے ساتھ میں ہوں احتشام فرقان چودھری۔ ناظرین، آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں وہ شخصیت موجود ہیں کہ جنہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا کہ جس تحریک نے ہمیں وہ پہچان دی کہ میں ہوں پاکستانی۔ میں بات کر رہا ہوں تحریک نفاذ اردو کی، کہ کیا وجہ ہے، کیوں ایسی ضرورت پڑی ہمیں اس تحریک کو چلانے کی۔ میرے ساتھ موجود ہیں عطا الرحمان چوہان صاحب، جانیں گے انہی کی زبانی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، پاکستان کی قومی زبان اردو قائد اعظم نے طے کر دی گئی، لیکن پھر آپ کو کیوں ایسی ضرورت پڑی کہ اس تحریک کو چلانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ آپ نے اس تحریک کو آغاز کیا، اس تحریک کو چلانا چاہا؟ 25 فروری 1948 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی قومی زبان کے بارے میں اتفاق تمام سیاسی جماعتوں کے زعماء کے ساتھ مشورے کے بعد اتفاق رائے سے طے کر دیا تھا، اور اسی شام پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے اس کو پاس کر دیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم کی زندگی نے بہت عرصہ وفا نہیں کی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد اردو کو دستور کے مطابق، قائد اعظم کے فرمان کے مطابق پاکستان کی سرکاری زبان نہیں بنایا گیا، اور مختلف ادوار میں لوگ اس کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں۔ مولانا بابا اردو مولانا عبدالحق صاحب نے ایک طویل جدوجہد اس کے لیے کی ہے۔ پھر ملک میں ہماری سیاسی اور فوجی حکومتوں نے مختلف ادوار میں جو دستور بنائے ہیں، 56 کا دستور جو بنا تھا اس میں بھی قومی زبان اردو ہی طے ہو گئی تھی، اور اس میں بھی 25 سال کی مدت طے ہوئی تھی، تو وہ اتفاق سے وہ دستور ہی 25 سال نہیں چل سکا۔ پھر جو 1962 کا دستور بنا ہے اس میں بھی قومی زبان اردو طے ہوئی تھی، اور اس میں مہلت 25 سال کی طے ہو گئی کہ 25 سال میں نافذ کریں گے۔ تو اب 25 سال سے آپ خود سمجھتے ہیں کہ نہ نافذ کرنا ہو تو اس کے لیے 25 سال ہے۔ سر، جس طرح آپ نے دستور کی بات کی، 56 کے دستور کو آپ نے یاد دلایا، 62 کے دستور کو آپ نے، اس ٹائم بھی دستور میں یہ چیز طے ہے، لیکن پھر بھی سپریم کورٹ کا 2 ٹوک فیصلہ آپ کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی یہ نافذ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا ایسی وجوہات ہیں؟ کیا موجودہ حکومت سے آپ اس ٹائم اپیل کرنا چاہیں گے؟ اصل میں اس کے اصل وجہ تو یہ ہے کہ جب انگریز چلے گئے تھے تو جو ہماری جسمانی غلامی تھی نا جی، قائد اعظم کی قیادت میں، اس سے تو نجات مل گئی، لیکن فکری جو غلامی ہے وہ اسی طرح جاری ہے، اور سفید انگریز جو ہے ان کے جانے کے بعد کالے انگریز جو ہیں انہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا۔ وہی نوکرشاہی آج تک چل رہی ہے، اور وہی خاندان ہیں چند جو حکومت میں ہیں، اور وہ کسی قیمت میں پاکستان کے عوام کو آزادی کے ثمرات سے مستفید نہیں ہونا چاہتے۔ 73 کا جو دستور ہے متفق کا دستور ہے، اس کے شق 251 میں طے ہو گیا، اور اس میں مدت طے ہو گئی کہ 15 سالوں میں اس کو نافذ کرنا ہے۔ یہ 14 اگست 1988 کو یہ مدت پوری ہو گئی۔ اس کے لیے پھر مختلف مواقع کے اوپر کوششیں ہوتی رہی، سپریم عدالت میں کیس کیا گیا 2002 میں، پھر بہت سارے اور کیسز جمع کر کے 2012 میں ایک اور کیس کیا گیا، تو یہ کوئی 12-13 سال عدالتوں نے قومی زبان کو رگڑا دیا۔ اور جسٹس دوست محمد خان جب چیف جسٹس بنے تو انہوں نے سپریم کورٹ میں زیر التوا تمام مقدمات کو جو ہے وہ زندہ کیا، اور اس میں یہ مقدمہ بھی اس مدفن خزانے سے نفاذ اردو کا مقدمہ بھی نکلا، اور وہ جسٹس جواد ایس خواجہ کی سربراہی میں ایک بینچ بنا جس نے ہفتہ وار سماعت کر کے بہت کم مدت میں اس کا فیصلہ دے دیا 8 ستمبر 2015 کو، اور حکومت سے انہوں نے عہد نامہ بھی لیا کہ آپ اس پر عمل درآمد کیسے کریں گے۔ اس وقت کی حکومت نے ایک قلیل المدتی اور ایک طویل المدتی فارمولہ دیا جی کہ اس کے مطابق ہم اس کو قومی زبان کو نافذ کر دیں گے، لیکن جسٹس جواد ایس خواجہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد نہ عدلیہ کو یاد رہا وہ دستور پاکستان، اور نہ انتظامیہ کو یاد رہا، اور قومی زبان جو ہے وہ اسی طرح لاوارث پڑی ہے جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ۔ چوہان صاحب، آپ ہمیں بہت سے دستور بتا رہے ہیں، تو دستور کے ان سے یاد آیا کہ آپ کی جو نفاذ اردو کے مطالبے کی جو ایک قانونی اور دستوری حیثیت کیا ہے؟ وہ تو میں گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے دستور کی شق 251 میں طے ہے۔ جی بالکل، پھر کیوں یہ نافذ نہیں ہو رہی ہے سر؟ ہماری حالانکہ سپریم کورٹ کا 2 طرفہ فیصلہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کے نفاذ میں کون سی مشکلات، کون سی دقتیں آ رہی ہیں ہمیں؟ 14 اگست 1988 سے لے کر آج تک جتنے حکمران ہیں وہ قانون شکنی کر رہے ہیں، اور پورے دیدہ دلیری سے کر رہے ہیں، اور
8 ستمبر 2015 سے وہ توہین عدالت بھی کر رہے ہیں اور عوام کی طرف کا متفقہ مطالبہ بھی ہے، لیکن اشرافیہ کا مفاد اس میں ہے کہ انگریزی ذریعہ تعلیم رہے، انگریزی دفتر میں راج کرتی رہے، تاکہ غریب آدمی کا بچہ وہ اس کے بچے کے مقابلے میں نہ آ سکے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے تعلیمی شعبے میں بین الاقوامی کثیر الملکی جو چین ہیں تعلیمی اداروں کے اور جو پبلشنگ ادارے ہیں، جو ان اداروں کے لیے نصاب چھاپتے ہیں، ان کے مالی مفادات ہیں اور ان مالی مفادات کی چمک بھی بہت سارے لوگوں کو اس سے مستفید اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اس کو مؤخر کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کام مؤخر ہونے والا ہے نہیں ہے، کیونکہ نہ دستور میں ترمیم ہو سکتی ہے، نہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے، نہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ اس مطالبے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اس میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سر، عمران خان جو ہے ایجوکیشن کے معاملے میں بڑے سیریس ہیں، لیکن بدقسمتی سے کرونا میں ان کی ایجوکیشن کی پالیسی سے ہم تو اعتراض کریں گے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان سے اس موجودہ حکومت سے کیا امید رکھتے ہیں اس تحریک کے حوالے سے؟ ہمیں سب سے زیادہ امید اسی حکومت سے ہے۔ جی، عمران خان صاحب نے ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کی پارٹی بھی ان کی اس تاریخی فیصلے کو کہیں اجاگر نہیں کر رہی۔ یہ جو یکساں نصاب تعلیم کا جو فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا ہے، یہ تو 1947 میں ہو جانا چاہیے، 48 میں ہو جانا چاہیے تھا۔ آج تک اس پاکستان کو ہمارے حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے اور ہمارے بیوروکریسی نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ کوئی 25 قسم کے نصاب تعلیم اس ملک میں چل رہے تھے اور ایسے نصاب تعلیم بھی چل رہے تھے جو یعنی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے ایک چیئرمین نے بتایا کہ اگر میں اس کی جزیات بیان کر دوں تو ملک میں قتل عام ہو جائے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے بعد ایک دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ قوم کو آپ کسی ایک نصاب پہ لائیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے مطالبے کو، پوری قوم کے مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے پرائمری تک اردو کو ذریعہ تعلیم کے طور پر بھی منظور کر لیا ہے۔ اور یہ جو اپریل میں نیا سیشن شروع ہوگا پورے پاکستان میں، انشاءاللہ قومی زبان میں پرائمری کی تعلیم عام ہوگی، لیکن اس فیصلے کو حکومتی ذرائع ابلاغ سمیت جو ان کی پارٹی ہے ان کی طرف سے اس طرح اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی جس طرح اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ عمران خان صاحب کے اپنے انتخابی منشور میں بھی یہ طے ہے کہ قومی زبان اردو کو نافذ کریں گے اور ذریعہ تعلیم کو اردو میں منتقل کریں گے، اور عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں بھی اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں انہی سے امید ہے اور میں پوری امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے اس دور حکومت میں جس طرح انہوں نے یکساں نصاب تعلیم کا تاریخی اور بڑا مشکل فیصلہ کیا ہے، اسی طرح وہ قومی زبان کے نفاذ کا فیصلہ بھی۔ سر، آپ ایک قومی مقصد کے لیے کوشاں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان کے بااثر طبقات ہیں ان کی طرف سے آپ کو کیا رسپانس ملا ابھی تک؟ بااثر طبقات جو ہیں وہی رکاوٹ ہے اس میں۔ جی، جو اشرافیہ ہے اس ملک کی، وہ ان کے بچے تو برطانیہ سے پڑھ کے اور امریکہ سے پڑھ کے اور آسٹریلیا سے پڑھ کے آتے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بائی پیرو میں پڑھتے ہیں، وہ کوہاٹ کے کسی دور دراز علاقے میں پڑھتے ہیں جہاں کا استاد جو ہے وہ پشتو میں اس کو کتابیں پڑھا رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگ تو یعنی ان کی پچھلی نسل بھی اس ملک کے وسائل پہ قابض تھی، آج یہ قابض ہیں، اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ اگلی صدی تک اپنی نسلوں کو ملک پہ قابض رکھیں، اور اس لیے وہ اردو کو آنے نہیں دے رہے ہیں، اور ان کی تعداد چند ہزار ہے اور ہم 23 کروڑ لوگ ہیں، انشاءاللہ ہم 23 کروڑ سر، لوگ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وہ اشرفیہ یہ سمجھتی ہے کہ کیا ہم ملک پاکستان میں اردو بولیں گے تو کیا ایک ڈپلومیٹک سطح پر ہماری بےزتی ہوگی یا شرم محسوس کرتے ہیں اردو کو بولنے ان کو قومی مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جی، دنیا کے وہ ملک کے جو ہمارے کسی ایک ضلع کے برابر ہے، ان کی بھی اپنی زبان ہے، کوئی زبان بولنے سے کسی قوم کی تہذیب نہیں ہوتی بلکہ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں۔ ہمارے ہاں عمران خان صاحب تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس سے پہلے ایسے حکمران آئے اور آج کی کابینہ میں دیکھیں آدھے لوگ ہیں جو انگریزی نہیں جانتے ہیں۔ یہ ٹائی لگا کے جو بیوروکریٹس ہیں یہ ان کو قانون کے جمیلوں میں ڈال کے ڈرا کے رکھتے ہیں، اور وہ ان کو صحیح جو طرز حکمرانی ہے نا جی اس حکمرانی کے اندر بھی نہیں آنے دیتے۔ یہ بیوروکریسی دراصل حکومت کر رہی ہے اس ملک میں، آج تک عوامی نمائندوں کو حکومت کرنے ہی نہیں دیا گیا۔ اگر عوامی نمائندوں کو حکومت کرنے دی جائے تو اب دستور تو عوامی نمائندوں نے پاس کیا ہوا ہے،
اور دستور تو عوام میں رہتے ہیں، یہ لوگ تو اور سیاستدان تو عوام میں رہتے ہیں. عمران خان جب تقریر کرتے ہیں تو اردو میں کرتے ہیں، نواز شریف تقریر کرتا ہے تو اردو میں کرتا ہے، بلاول نے بھی اسی مسئلے میں اردو سیکھ لی ہے. اردو کے بغیر تو اس ملک میں گزارا نہیں ہے. صرف غریب کے بچے کو وہ سیاست میں نہیں جانا دینا چاہتے. اس کو ملک کی باغ دوڑ جن لوگوں نے سنبھالی ہیں وہاں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ غریب کا بچہ آ جائے. بالکل سر، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، تو آپ کی جو آپ نے تحریک چلائی، اس تحریک پر عوامی رسپانس آپ کو کیا مل رہا ہے؟ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ میں نے 2 مہینے کے اندر 173 شہروں میں ہمارے رابطہ یونٹ قائم ہوئے ہیں. اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کا رسپانس کیا ہے. پاکستانی قوم کی ضرورت ہے. یہ ہمارے بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. انگریزی آپ نے پہلی جماعت سے لازمی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ جب پہلی جماعت سے انگریزی رکھتے ہیں تو ہمارے بچے تو پرائمری میں، آدھے بچے پرائمری سے ڈراپ ہو جاتے ہیں، جو وہاں سے بچتے ہیں وہ مڈل میں ڈراپ ہو جاتے ہیں، میٹرک میں تو 50% بچے ٹوٹل کا ڈراپ ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں 1 لاکھ میں سے صرف 7 بچے یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انگریزی لازمی ہے. آج انگریزی کی لازمی حیثیت کو ختم کر دیں آپ تو پاکستان کی ساری کریم جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ یونیورسٹی میں جا کے تعلیم حاصل کریں گے. اور اگر ہمارے ملک میں قومی اسمبلی کا اجلاس اردو میں ہوتا ہے، اس کے جو رودات جاری ہوتی ہے وہ انگریزی میں ہوتی ہے. سینٹ کا اجلاس اردو میں ہوتا ہے. ہماری کابینہ کا اجلاس اردو میں ہوتا ہے، فیصلے انگریزی میں جاری ہوتے ہیں. ہماری سپریم کورٹ تک، ایک عام عدالت سے لے کے سپریم کورٹ تک جو مقدمات کی سماعت ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، وہ سب کچھ اردو میں ہوتا ہے. اور فیصلے انگریزی میں دیے جاتے ہیں تاکہ غریب عوام کو نہ سمجھ آ سکے کہ یہ گورننس کیا ہوتی ہے اور ان کے ساتھ سلوک کیا کیا جا رہا ہے. جس دن ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، پھر یہ مناپلی قائم نہیں رہ سکے گی. تو اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستانی عوام کو ایک آزاد قوم بنانے کے لیے لازمی اور بنیادی بات ہے کہ ہم اس ملک میں انگریزوں کے آنے سے پہلے بر صغیر 90% شرح خواندگی تھی. 1835 اور 36 کا اعداد و شمار آپ اٹھا کے گوگل سے دیکھ لیں کہ اس دور میں یہاں 90% شرح خواندگی تھی. انگریز مورخین نے لکھا ہے. انگریزی کو نافذ کر کے ایک حکم کے تحت پورے ہندوستان کو جاہل قرار دیا گیا. اور آج علم کا معیار ہمارے یہاں انگریزی ہے. انگریزی ایک زبان ہے، جس سے اردو ایک زبان ہے، عربی ایک زبان ہے، چائنیز ایک زبان ہے. وہ علم نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں علم ناپنے کے لیے کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ میں قابل